السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، سعودی حکومت نے دی عمرہ کی اجازت۔ 4 اکتوبر سے مرحلہ وار طور پر عمرے کا ہوگا آغاز۔ عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات، فلسطین نے چھوڑ دی عرب لیگ کی صدارت۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر چین کا محاسبہ کرے اقوام متحدہ۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب۔ ترکی دوسرے ممالک کی خود مختاری کا کرنا سیکھے احترام۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر ترکی کے بیان کی بھارت نے کی سخت مذمت۔ کسان اور مزدور مخالف بلوں کے سلسلے میں اپوزیشن کا پارلیمنٹ احاطے میں مارچ، کانگریس کی رہنمائی میں 8 سیاسی پارٹیوں کے ارکان نے کی شرکت۔ ٹائم میگزین نے جاری کی دنیا کی 100 سب سے بااثر شخصیات کی لسٹ۔ بھارت سے پی ایم مودی کے علاوہ شاہین باغ کی دادی بھی لسٹ میں ہوئی شامل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب نے اتوار 4 اکتوبر یعنی 17 صفر 1442 ہجری سے عمرہ اور زیارت کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عمرہ مرحلے وار بحال کیا جائے گا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے عمرہ اور زیارت کی ادائیگی کی اجازت کی آرزو اور نئے کورونا وائرس کی تازہ صورتحال کے پیش نظر سعودی قیادت نے عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار اجازت دی ہے۔ ضروری حفاظتی پابندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کی جا سکے گی اور یہ اجازت مرحلہ وار ہوگی۔ عمرہ کی ادائیگی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 4 مرحلہ وار طور پر دی جائے گی۔ پہلا مرحلہ اتوار 4 اکتوبر 17 صفر 1442 ہجری سے شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 6000 عمرہ زائرین کو مسجد الحرام جانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس موقع پر صحت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی پابندی کرائی جائے گی۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 اکتوبر 2020 یکم ربیع الاول 1442 ہجری سے ہوگا۔ اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 15000 عمرہ زائرین اور 40000 افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اس موقع پر حفاظتی تدابیر کا اہتمام ہوگا۔ مسجد نبوی میں گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تیسرے مرحلے کا آغاز یکم نومبر 2020 یعنی 15 ربیع الاول سے ہوگا۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی۔ یہ سلسلہ کورونا وبا کے خاتمے یا اس کا خطرہ ختم ہو جانے کے رسمی اعلان تک چلے گا۔ اس کے تحت روزانہ 20000 زائرین عمرہ کر سکیں گے اور 60000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا۔ اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی۔ بیرون مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت تدریجی طور پر دی جائے گی۔ ایسے ملکوں کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن سے متعلق وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی کہ وہاں کورونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے لیے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ اور چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی۔ یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ بیورو رپورٹ، BBN نیوز۔ فلسطین نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی مذمت نہ کرنے پر علاقائی تنظیم عرب لیگ کی صدارت چھوڑ دی ہے۔
فلسطین کو اگلے 6 ماہ تک عرب لیگ کے اجلاسوں کی صدارت کرنا تھی، لیکن رام اللہ میں پریس کانفرنس کے دوران فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے عرب لیگ کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ فلسطین صرف موجودہ اجلاس کی صدارت کرے گا۔ خیال رہے کہ 9 ستمبر کو فلسطین کی صدارت میں عرب لیگ کے 22 رکنی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں فلسطین کی جانب سے اسرائیل، عرب ممالک معاہدوں پر مذمتی قرارداد پیش کی گئی تھی، جس پر رکن ممالک نے اتفاق نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 15 ستمبر کو متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والی عرب ریاستوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے 1989 میں مصر اور اردن 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ علاقائی تنظیم عرب لیگ میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان، لیبیا اور قطر سمیت 22 ممالک شامل ہیں۔ ترکی اور گریس گیس کے زیر سمندر ذخائر سے متعلق تنازع میں آپس میں مذاکرات کی بحالی پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات گزشتہ 4 سال سے معطل ہیں۔ ایتھنز میں گریس کے وزارت خارجہ نے بتایا کہ یہ بات چیت جلدی ہی استنبول میں ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے تجویز دی ہے کہ اس مکالمت میں ترک جمہوری شمالی سائپرس کو بھی شامل کیا جائے۔ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں حال ہی میں قدرتی گیس کے ذخائر سے متعلق ترکی اور گریس اور ترکی اور سائپرس کے مابین تنازع کافی شدت اختیار کر گیا تھا۔ لبنان میں حزب اللہ کے اسلحے کے گودام میں زوردار دھماکے کے باعث متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ واقعہ لبنان کے جنوبی صوبے تفاق کے دیہاتی علاقے عین خانہ میں پیش آیا، جہاں لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے اسلحے کے گودام میں ہونے والے دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا اور دھوئیں کے بادل دور دراز علاقوں میں بھی نظر آئے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکہ حزب اللہ کے اسلحہ ڈپو میں ہوا، جس کے باعث متعدد عمارتیں زمیں بوز ہو گئیں، جبکہ درجنوں عمارتوں میں دراریں پڑ گئیں اور کئی گاڑیاں ملبے تلے دب گئی۔ دھماکے کے بعد لبنانی عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ بھی بیروت کے بندرگاہ پر ایک گودام میں زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور 6500 زخمی ہو گئے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے انگلینڈ میں کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ انہوں نے لندن میں ملکی پارلیمان سے اپنے خطاب میں کہا کہ انگلینڈ میں عام کارکنوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے دوبارہ اپنے گھروں سے کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شراب خانوں اور ریسٹورنٹس کو اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کے لیے اپنی خدمات بھی محدود کرنی ہوگی۔ تاہم اسکول اور یونیورسٹیاں کھلے رہیں گی اور معیشت کو بھی زیادہ سے زیادہ حد تک کارگر اور پیداواری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جانسن نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کئی دیگر ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی کورونا وائرس کی وبا دوبارہ خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں چین پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کو کورونا وائرس کے عالمی پھیلاؤ کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کورونا وبا کی ابتدا میں چین نے صرف گھریلو سفر پر پابندی عائد کی تھی، جبکہ دنیا کو متاثر کرنے کے لیے بین الاقوامی پروازیں جاری رکھی۔ اقوام متحدہ کو اس معاملے میں چین کو یقینی طور پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ واضح ہو کہ چین کے شہر ووہان سے گزشتہ سال دسمبر میں پھیلنے والے کورونا وائرس سے امریکہ میں کم از کم 2 لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں اس سے کم 10 لاکھ افراد مارے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس سخت بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین کا کسی بھی ملک کے ساتھ سرد یا گرم جنگ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ممالک کو یک طرفہ اور تحفظ پسندی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کو مستحکم اور ہموار عمل کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کورونا کی وبا کے آغاز کے بعد سے ہی امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا وبا کے متعلق چین پر نمایاں طور پر حملہ کیا ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل نہ ہونے سے عالمی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سالانہ اجلاس میں کورونا وائرس کے باعث مختلف ممالک کے سربراہان مملکت نے بذریعے ویڈیو لنک خطاب کیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے مسئلہ کشمیر پر دو ٹک موقف اختیار کیا۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے امن و استحکام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے بیان پر اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ ٹی ایس تروپتی نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ ترومورتی نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے مرکز کے زیر کنٹرول ریاست جموں اور کشمیر کے حوالے سے ترکی کے صدر کے بیان کو پڑھا ہے اور ان کی بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنی پالیسیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔